رمضان المبارک میں چونکہ ہماری بہت بڑی خواہش یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اہل علم نے معافی کے حصول میں 4 چیزیں ایسی بنیادی بیان کی ہیں جو محدثین نے مختلف احادیث سے جمع کی ہیں۔ مثلا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے گناہ پر، اپنے جرم پر شرمندہ ہو۔ دوسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ شخص اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ تیسری چیز اس میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ شخص استغفار کی بنیاد پر دعائیں پڑھے اور ایسے اذکار کرے کہ جو زبان سے اظہار کرتے ہوئے معافی مانگنے کے حوالے سے ریفرنس بنے کہ اس بندے نے صرف شرمندگی اور اس کے ساتھ صرف اعتراف گناہ ہی نہیں کیا، بلکہ یہ بندہ استغفار کا جو عمل ہے اس کو بھی ادا کر رہا ہے۔ چوتھی چیز ایسی ہے جس میں محدثین نے الگ سے کچھ چیزیں جمع کی، مثلا اگر ہم نے کسی کا قرض وغیرہ دینا ہے تو وہ ہم اس کا قرض وغیرہ واپس کریں، کیونکہ آپ نے فرمایا قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ بعض احادیث سے یہ چیز بھی سمجھ آتی ہے کہ جو دکھ ہم نے انسانوں کو دیے ہیں، بجائے اس کے کہ قیامت کو ہم یہ توقع رکھیں کہ صرف اللہ ہی معاف کرے گا، کافی احادیث سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لوگوں کو جو ہم نے تکالیف پہنچائی ہیں، انسانوں سے بھی معافی مانگنا لازم ہے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کو وہ اپنا کیس لے کے آ جائیں اور ہمارے پاس اس کا کوئی حل نہ ہو۔ تو گویا یہ 5 چیزیں محدثین نے جمع کی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنے گناہ پر شرمندگی، دوسری چیز ہے اپنے گناہ کا اعتراف کرنا، تیسری چیز ہے استغفار والی دعاؤں کا استعمال کرنا، چوتھی چیز ہے اگر کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا معاملہ ہے اس کو کلیئر کرنا، اور 5ویں چیز ہے کہ اگر ہم نے کسی کو دکھ دیا ہے تو اس انسان سے بھی معافی مانگنا۔ یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو محدثین نے مختلف احادیث سے جمع کی ہیں تاکہ ہماری توبہ ایک زبردست سٹینڈرڈ کی بن سکے۔